السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اپنے بیٹھنے کی پوزیشنز ٹھیک کیجئے، اپنے اسکارف ٹھیک کیجئے، کیونکہ ان ٹائڈ اسکارف وہ بیڈ لک دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہوئے ہر دفعہ دیکھتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ دیکھنے کو اچھے سین ملے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے، اور دل خوش ہو تو پھر انسان اچھی بات کر سکتا ہے۔ فقہ القلوب نکالیے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ بسم اللہ الرحمن وتتلقاہ القلوب القاسیۃ فلا تنتفع بہ، اور لیتے ہیں اس کو سخت دل، پھر نہیں فائدہ اٹھاتے اس سے۔ یعنی وحی الہی، آسمانی بارش جب زرخیز دلوں پر پڑتی ہے تو وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن جب سنگ دل لوگ، سخت دل لوگ، ان پر یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کما تتلقى الصخرۃ القاسیۃ الماء، جیسے لیتی ہے سخت چٹان پانی کو، یعنی جس طرح سخت چٹان پر پانی پڑتا ہے۔ فلا یؤثر فیہا، پھر وہ اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ افمن، کیا پھر وہ جو، شرح اللہ صدرہ، کھول دیا اللہ نے سینہ اس کا، للاسلام، اسلام کے لیے۔ کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ، جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو، روشنی پر ہو، تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا؟ آگے محذوف ہے کلام، یعنی کیا وہ سنگ دل کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کا دل ہی نہ کھلے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اسے قبول ہی نہ کرے؟ تو ان کا انجام کیا ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ہلاکت ہے، سخت تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ گر پڑتے ہیں، ان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، خشوع آتا ہے، وہ اطاعت کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کا کلام سن کر فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ ان کے دلوں میں سختی کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں، اسے لینا نہیں چاہتے، قبول نہیں کرتے، اور اس طرح وہ اپنی بدبختی کو خود دعوت دیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی ذکر ہے اللہ کا، کچھ کے لیے سعادت کا باعث اور کچھ کے لیے شقاوت کا باعث۔ فرق کس چیز میں ہے؟ ذکر تو ایک ہے، یعنی قرآن کچھ لوگوں کے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے قرآن کا پڑھنا ان کے لیے، لیکن کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں جب وہ اسے قبول نہیں کرتے، جو اس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو یہ کسی شخص کی انتہا درجے کی بدبختی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور اس کا انکار کر دے اور اس کا مذاق اڑائے اور اسے جھٹلائے اور اسے مان کر نہ دے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض لوگ جو دین کی طرف آئے پھر وہ دنیا میں نکل گئے اور دین کو انہوں نے بالکل بھلا دیا، یعنی اچھے بھلے دیندار ہوتے تھے لیکن پھر ان کے دل بدل گئے اور طرح طرح کی حجتوں اور مختلف لوگوں کے طرز عمل کو بہانہ بنا کر انہوں نے دین کا لبادہ اٹھا پھینکا۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں ایک شخص کی مثال دی گئی ہے کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ وہ دنیا کی طرف، یہ زمین کی طرف جھک گیا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، یعنی دنیاوی مفادات اور دنیاوی لالچ اور دنیاوی چیزیں جو ہیں ان کے لالچ میں پڑھ کر وہ دین کو بالکل بھلا بیٹھا، چھوڑ بیٹھا۔ تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی پھر بدتر ہو جاتے ہیں،
اسی لیے ہم سب کو اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کیونکہ دل بڑی عجیب چیز ہے، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، یہ ایک طرح نہیں رہتا. ایک ہی چیز سے دل محبت کرتا ہے، پھر اسی سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. ایک ہی انسان کو انسان رسپیکٹ دیتا ہے اور پھر اسی انسان کا دشمن بن جاتا ہے انسان. تو دلوں کی حالت چینج ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنے یا کسی کے دل پر اعتبار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا، بھٹکنے سے بچانا. آج اگر ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم نے بس خرید لی ہے اور یہ پرماننٹ ہماری ہو گئی. جب تک اللہ چاہے گا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تو یہ باقی رہے گی. اس لیے اس کی بقا جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی. ایسے لوگوں کو اگر آپ کوئی قرآن کی بات بتائیں، اللہ کی بات بتائیں، دین کی بات بتائیں، تو ان کے اندر ایک سخت قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے پیش ہی نہ کرو، یہ بات ہی نہ کرو، یہ ہم سننا نہیں چاہتے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کی بات سننا نہ چاہیں یا اس میں ہماری کوئی دلچسپی نہ ہو. تو جب کوئی سننا ہی نہیں چاہے گا تو پھر اس پہ اثر کیا ہوگا، قبولیت کیا ہوگی اور طرز عمل کیسے بدلے گا، غلطیوں کی، گمراہیوں کی اصلاح کیسے ہوگی. واللہ عز وجل علیم حکیم، اور اللہ عز وجل بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے، خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. یشرح للاسلام قلوبا یعلم منها الخیر، وہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے دلوں کو، جانتا ہے وہ ان کے بارے میں خیر. جن دلوں میں اللہ خیر پاتا ہے ان کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. فَيَصِلُهَا بِنُورِهِ، تو انہیں ملا دیتا ہے اپنے نور سے. فَتَشْرِقُ بِهِ وَتَسْتَضِيءُ، تو وہ چمک اٹھتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں. أَمَّا الْقُلُوبُ الْقَاسِيَةُ فَهِيَ مُظْلِمَةٌ جَافَّةٌ مُعْتِمَةٌ، جہاں تک سخت دلوں کا تعلق ہے تو سنگ دل کیسے ہوتے ہیں؟ فَهِيَ مُظْلِمَةٌ، اندھیرے، جافہ، ڈرائی، خشک، معتمہ، مظلمہ، اندھیرے. لا تقبل الہدى وان رأته وسمعته، لا تقبل نہیں قبول کرتے، الہدى ہدایت کو، وان رأته خواہ وہ اسے دیکھ ہی رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، وسمعته اسے سن بھی رہے ہوں، پھر بھی قبول نہیں کرتے. کما لا يقبل الحجر الانبات مع نزول المطر علیہ، جس طرح نہیں قبول کرتا پتھر پودوں کا اگنا اس پر بارش برسنے کے باوجود. جس طرح پتھر اپنے اوپر کوئی نباتات نہیں اگاتا، کچھ بھی گرو کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اسی طرح ایسے دلوں پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، ان سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی. فسبحان من انزل من السماء الماء والهدى، تو پاک ہے وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی اور ہدایت. وجعل من القلوب ما يقبل الهدى، اور بنائے وہ دل جو قبول کرتے ہیں ہدایت کو. یعنی اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی ہر عیب سے پاک ہے جس نے آسمان سے پانی بھی اتارا اور ہدایت بھی اتاری، اور پھر ایسے دل بنائے جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں. وَمِنْهَا مَا لَا يَقْبَلُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو قبول نہیں کرتے. وَجَعَلَ مِنَ الْأَرْضِ مَا يَقْبَلُ الْمَاءَ، اور اس نے بنائی ایسی زمین جو پانی قبول کرتی ہے. وَمِنْهَا مَا لَا يَقْبَلُ، اور اس میں سے جو قبول نہیں کرتی. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کون سی زمین، کون سا دل پانی یا ہدایت قبول کر رہا ہے اور کون سا نہیں کر رہا. وَبِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے. الا ما اجہل الانسان بربہ، خبردار کتنا جاہل ہے انسان اپنے رب کے بارے میں. وما اجہلہ بمخلوقاتہ، اور کتنا جاہل ہے اپنے رب کے بارے میں اور اس رب کی مخلوقات کے بارے میں. وما اجہلہ بنعمہ، اور کتنا جاہل ہے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کہ یہ اس کا انعام ہے، اس کی نعمت ہے،
اس کی رحمت ہے. یعنی جہالت کئی قسم کی ہوتی ہے. جہالت صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو یا وہ پڑھا لکھا نہ ہو. جہالت اس کی جہالت ہے جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا. سب سے بڑی حقیقت اپنے پیدا کرنے والے, رزق دینے والے, ساری نعمتیں دینے والے. پھر وہ نہیں پہچانتا اس کی مخلوقات کو کہ کس چیز کی ویلیو کیا ہے, ماں باپ کی کیا ہے, اولاد کی کیا ہے, بہن بھائیوں کی, دین کے نام پر جن سے محبت کرتے ہیں ان کی, بڑوں کی, چھوٹوں کی, مومن کی, مشرک کی, منافق کی, کس کا کیا مقام ہے نہیں پتا. اور پھر جو نہیں جانتا کہ اس پر اللہ کے کیسے کیسے انعامات ہیں. یعنی جو نعمتیں اگر ہمیں ملی ہوئی ہیں, اگر ہمیں ان کی پہچان ہی نہیں, ہم انہیں اللہ کی نعمت ہی نہیں جانتے, تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی. پھر ہم شکر گزار کیسے ہو سکتے ہیں, عبادت گزار کیسے ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی شخص اس وقت واقعی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے, سمجھدار ہو سکتا ہے جو ان ساری چیزوں کی پہچان رکھتا ہو. تو اصل علم وہی ہے جو ہمیں ہماری حقیقت بتائے, ہمارے رب کی حقیقت بتائے, معرفت دے, اس کی مخلوقات کے بارے میں ہمیں سمجھ بوجھ دے, اور پھر سب سے بڑھ کر اس کی نعمتوں کی پہچان دے, تاکہ ہم صحیح معنوں میں اسلام پر زندگی بسر کر سکیں. یعنی مسلمان جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہوتا ہے, جاہل نہیں ہوتا. اسلام اور جاہلیت دو الگ الگ چیزیں. اسلام سے پہلے کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور جاہلیت. آپ کا کیا خیال ہے, عرب پڑھے لکھے نہیں تھے, کیسی کیسی شاعری کرتے تھے, زبردست ماہر تھے کلام میں, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ان مرد تو کیا, عورتیں بھی, اور ان کے ہاں نثر کہیں خال خال ہی ملتی, بات بات میں وہ شعروں میں جواب دیتے تھے. یعنی اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ تھے وہ, لیکن اس کے باوجود اصل حقائق کو نہ پہچان سکے. لیکن جو ان میں سے پہچان گئے وہ خوب پہچان گئے, وہ آخری درجے تک پھر پہچان گئے, خواہ وہ کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں تھے. جب انہوں نے اپنے رب کو پہچانا تو پھر اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. هذه المياه الغزيرة المتوفرة في العالم من خلقها. هذه المياه, یہ پانی, ماں کی جمع میاہ, الغزیرہ یعنی گھنے, یعنی تھک, المتوفرہ جو خوب وافر مقدار میں ہے, فی العالم دنیا میں, من خلقها کس نے ان کو پیدا کیا. یہ اتنا پانی کس نے بنایا؟ انسان کے لیے سمندر کی تہہ تک اترنا مشکل ہے, یعنی اس کی گہرائی تک جانا اس کے لیے بڑا زور چاہیے. جس پانی کی تہہ تک جانا اس کے لیے مشکل ہے, اس کو کسی انسان نے تو پھر بنایا بھی نہیں جو اس پر بھی زور آور ہے. تو کون ہے اس کا بنانے والا؟ وَهَذِهِ الْمَيَاهُ الَّتِي يَحْمِلُهَا السَّحَابُ مَنْ أَنزَلَهَا مِنَ السَّمَاءِ, اور یہ پانی جو بادل اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آسمان سے کس نے اتارا ہے. وَهَذِهِ الْمَيَاهُ الْمَجْمُوعَةُ فِي بَطْنِ السَّحَابِ مَنْ فَرَّقَهَا عَلَى الْجِبَالِ وَالسُّهُولِ وَالْوِهَادِ وَالْبِطَاحِ, اور یہ پانی جو مجموعہ ہے, یہ اکٹھے ہیں بادلوں کے پیٹ میں. من فرقها, کس نے ان کو تقسیم کر رکھا ہے, علی الجبال کچھ پہاڑوں پر, والسہول اور کچھ میدانوں پر, والوہاد اور کچھ نچلی جگہوں پر گڑھے, والبطاح اور کچھ پتھریلی جگہ. یعنی اس پانی کی تقسیم کس نے کی ہے بادلوں کے ذریعے کہ کہاں کہاں کتنا برسنا ہے. ومن سیرها فی الانہار, اور کون ان کو نہروں میں چلاتا ہے کہ خاص ڈائریکشن پہ پانی بہتا چلا جاتا ہے, یہ کس نے کیا. ومن فجرها من العیون, اور کون ان کو چشموں کی شکل میں پھاڑتا ہے. ومن ساقها شرابا عذبا للبہائم والانعام, اور کس نے ان کو چلایا میٹھے پانی کی شکل میں جانوروں اور مویشیوں کے لیے, والناس والنبات, اور انسانوں اور نباتات کے لیے. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون.
افرأیتم کیا پھر دیکھا تم نے، یعنی غور کیا تم نے، الماء اس پانی پر، الذی تشربون وہ جو تم پیتے ہو، روز پیتے ہو، صبح شام پیتے ہو، اور آج کل تو بڑے اہتمام سے پیتے ہو رمضان میں. تو کیا تم نے کبھی پیتے ہوئے اس پر غور بھی کیا کہ بس پی ہی جاتے ہو اندھا دھند، 3 سانس بھی نہیں لیتے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، آخر میں الحمدللہ بھی نہیں؟ کیونکہ جو شعور سے پیتا ہے بسم اللہ پڑھ کے پیتا ہے، سانس لے کے پیتا ہے، اور پھر آخر میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے. کیا پھر دیکھا تم نے یہ پانی جو تم پیتے ہو، اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ کیا بادل سے تم نے اس کو اتارا ہے، ام نحن المنزلون یا ہم ہیں اتارنے والے. لو نشاء جعلناہ اجاجا اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں، کسیلا کر دیں، کیونکہ سمندر سے جب پانی اٹھتا ہے تو سمندر کا پانی تو سخت نمکین ہوتا ہے، کھاری ہوتا ہے، لیکن کس طرح اس میں سے ایواپوریٹ ہو کے جب اوپر جاتا ہے بھاپ کی شکل میں تو اس کا نمک پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ میٹھا پانی بن جاتا ہے. وہ کون سی پروسیسنگ مشین ہے تمہارے پاس کہ جس سے تم یہ کرتے ہو؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اور مفت میں سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ سمندروں کے پانی کو جب قابل استعمال بناتے ہیں تو کیا کیا پاپڑ بلے جاتے ہیں، کتنی مشکلات سے اس کو گزارا جاتا ہے. اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ تم شکر کیوں نہیں کرتے کہ میٹھا پانی مل رہا ہے؟ یہ قابل شکر بات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو کھانے کا لقمہ کھاتا ہے یا پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے. یہی شکر ادا کرنا ہے. اور یہ من السماء فی کل لحظۃ فی العالم یعرفہ کل انسان، اور پانی جو آسمان سے اترتا ہے ہر لحظہ، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی، یعرفہ کل انسان پہچانتا ہے اس کو ہر انسان، ویراہ کل انسان اور ہر انسان اس کو دیکھتا ہے، ولیکن اکثر الناس یمرون علیہ ویمر بہم لیکن اکثر لوگ اس پر گزر جاتے ہیں اور وہ ان پر گزر جاتا ہے. ان پہ بارش پڑ بھی جاتی ہے لیکن وہ سوچتے نہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے. وہم فی غفلۃ اور وہ غفلت میں ہوتے ہیں. لا یذکرون من خلقہ وانزلہ وقسمہ وہ یاد ہی نہیں رکھتے، سمجھتے ہی نہیں کہ کس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو اتارا اور اس کو تقسیم کیا. وذالک لطول الالفۃ والتکرار اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اس سے مانوس ہوئے اور اس کی تکرار سے. الفا اور تکرار دو چیزیں جو ہے انسان کو نشانیوں سے غافل کر دیتی ہیں. الفا یعنی الفت سے ہی ہے، یعنی کسی چیز کے ساتھ مانوس ہو جانا. اب دیکھیے کہ جو چیز انسان کو نہیں ملتی نا تو اس کے لیے وہ تڑپتا ہے، اس کے لیے وہ بے چین ہوتا ہے، اس کی یاد میں روتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے. یہ انسان کی نفسیات ہے. اچھا دعائیں مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے. اب جب وہ چیز مل جاتی ہے، ہم سب اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینس کو دیکھیں، جب وہ چیز مل جاتی ہے اور روز ملنے لگتی ہے، کل یوم کل لحظہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے ہم مانوس ہو جاتے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں، پھر اس کی قدر کھو دیتے ہیں، پھر اس پر شکر بھی ادا نہیں کرتے، اس پر غور و فکر بھی نہیں کرتے. یہ ہم میں سے ہر انسان کا مسئلہ ہے. نعمتوں کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں، یہ ہماری نیچر میں ہے، اس سے ہم نکل نہیں سکتے. لیکن مومن جو صاحب تقوی ہوتا ہے وہ ایک شعوری حالت میں رہتا ہے، اور اس کے شعور کو جگانے کے لیے ہر نماز میں اس کو باشعور ہو کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے دماغ کو سونے نہ دے، وہ غور و فکر کرتا رہے اور بار بار کرتا رہے. یعنی انسان ایک نماز سے دوسری نماز تک بیچ میں روٹینی ورک کر رہا ہے پھر نماز کے لیے آتا ہے. تو اس کو نہ روٹینی بناؤ، اب کھڑے ہو شعور کے ساتھ پڑھو، اپنے آپ کو جگاؤ، کیونکہ سوتے ہوئے بے ہوشی میں نشے میں نماز نہیں ہوتی، شعور کی حالت چاہیے. پھر اگلی نماز کا وقت ہے، پھر کام ہے، پھر نماز ہے، پھر کام ہے، پھر نماز ہے، پھر سونا ہے، پھر نماز ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو باقی مخلوق پر جو فوقیت عطا کی ہے وہ کس کی بنا پر ہے؟ عقل کی بنا پر. اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ قدر اس کی ہوتی ہے، ویلیو اس کی ہوتی ہے جو اپنی عقل
استعمال کرتا ہے. آئنسٹائن اور نیوٹن کے لوگ کیوں اتنے مداح ہیں؟ کیونکہ انہوں نے عام لوگوں کے مقابلے میں اپنی عقل کو زیادہ استعمال کیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اسی طرح عام لوگوں میں بھی جو لوگ میچور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں اور عقل پر کسی چیز کو غالب نہیں آنے دیتے، نہ جذبات کو غالب آنے دیتے ہیں کہ غصے میں، خوشی میں، محبت میں، نفرت میں بس اندھا دھن کچھ کر لیا، نہ، اس وقت بھی وہ عقل کو تھامے رکھتے ہیں، سوچ سمجھ کے ایکشن لیتے ہیں. یہی رشد ہوتی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے ہی رشد عطا کر دی تھی اور ہم اس کو جاننے والے تھے. اسی لیے اس نے وہ نہیں کیا جو لوگ کر رہے تھے. ان کا ذہن تقلیدی نہیں تھا کہ ہاں اگر سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا. نو، کیا استعمال کیا تھا انہوں نے؟ کیوں ان کی اتنی زیادہ قدر ہے؟ عقل استعمال کی تھی اور عقل کے ذریعے اپنے رب کو پانے کی کوشش کی تھی اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ ان مخلوقات میں سے کوئی بھی رب نہیں. تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، پہلے سے دی ہوئی تھی، سمجھ پہلے سے تھی، اور پھر وحی کے ذریعے مزید سونے پہ سہاگا. اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ ان کے کام کہ اس چیز کے لیے جس کو انہوں نے ریشنلائز کیا، جس کو انہوں نے سمجھ لیا، انٹرنلائز کیا، اس کو پھر اتنے یقین کے ساتھ لیا کہ آگ میں بھی پھینکے گئے تو اس کی انہیں پرواہ نہیں تھی. پھینک دو، کیونکہ جس دین پر میں ہوں وہ سچ ہے، حق ہے، جو میں نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے. یہی چیز اولاد میں ٹرانسفر ہوئی. اسماعیل علیہ السلام کے اندر بھی وہی سبمیشن آئی اور وہ سوچی سمجھی چیز تھی، اندھا دھند نہیں تھی، کوئی جذباتی نہیں تھی، کوئی ایسے ہی ورثے میں ملی ہوئی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ رشد تھی. نتیجتاً ان کا جو مقام تھا، ان کا جو درجہ تھا وہ عام انسانوں سے زیادہ تھا. تو پیغمبروں کے بعد پھر عام انسان بھی جب دین کو شعوری سطح پر لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لہم قلوب، ان کے دل ہیں، اور یہ وہ کہ لا یفقہون بہا، جن سمجھتے نہیں، ایمان والے سمجھتے ہیں. اسی لیے ہدایت تقوی والوں کو ملتی ہے کہ جو باشعور زندگی بسر کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے. ان کے سارے ری ایکشن سوچے سمجھے ہوتے ہیں، اندھا دھند نہیں ہوتے، جذباتی نہیں ہوتے. وہ جس چیز کو اختیار کرتے ہیں پھر اس کے لیے جان تو دے سکتے ہیں، لیکن اس ایمان کو نہیں جانے دے سکتے. دو طرح کے ایمان ہے نا، ایک تو وہ جو ہمیں ورثے میں مل گیا، ہم اس سے مانوس ہیں، اور ایک وہ کہ جس کو ہم نے شعوری سطح پر حاصل کیا ہے، قرآن کو پڑھ کر، دین کو سمجھ کر. تو طول الالفہ والتکرار، تکرار سے بھی چیزوں کی بعض اوقات ویلیو چلی جاتی. ایک چیز جو بار بار ہم کرتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں، روٹین میں آ جاتی ہے کہ اس کے اندر ہمیں کوئی نشانی، کوئی حیران کن چیز نظر ہی نہیں آتی. لیکن اگر کوئی اس سے کم تر درجے کی بھی چیز ہو لیکن عادت سے ہٹ کر ہو، ہمیں بڑی اچھی لگتی. گھر میں جتنا بھی اچھا کھانا پکا ہو، کیونکہ روز ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ایک طرح کے ہاتھ بنانے والے ایک ہی طرح کا بناتے ہیں، تو اس کی کوئی قدر ویلیو نہیں ہوتی. لیکن کہیں سے دال بھی پکی ہوئی آ جائے تو کیا ہوتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. وہ جو دال باہر کی آئی ہے نا وہ مرغی سے بہتر لگتی. کیوں؟ چینج کی وجہ سے. بعض بچے گھر میں کھانا نہیں کھاتے، کسی کے گھر جائیں تو ماں یہ بات ہی کر رہی ہوتی کہ ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے، اور وہ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر. تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چینج، وہ الفر تکرار نہیں ہے یا چینج ہے. تو چینج انسان کے لیے حیران کن بھی ہوتا ہے اور طبیعتیں اس کی طرف مائل ہوتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اسی لیے انسان اپنی زندگی میں علم حاصل کرتا رہے، نئی نئی چیزیں سیکھتا رہے، اس سے نیا پن پیدا ہوتا ہے، نئے نئے انداز اختیار کرے، غور و فکر کے، قرآن میں تدبر کے، مختلف اینگل سے ان چیزوں کو دیکھے، مختلف زاویوں سے دیکھے، تو اس کا جو انٹلیکٹ ہے یا اس کا جو شعور ہے یا جو اس کی جو صلاحیتیں ہیں غور و فکر کی، وہ بڑھتی چلی جائیں گی. پھر اس کو اللہ کی نشانیاں ہر چیز میں نظر آنے لگیں گی. پھر ایک ہی چیز کے اندر ہر روز ایک نئی نشانی نظر آئے گی.
جو عام لوگوں کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. وہی چیز دوسرے کے سامنے ہے، وہ اس میں سے کچھ بھی سبق نہیں لے رہا، اور اس باشعور انسان کے سامنے ہے تو وہ اس کے ذریعے کہاں تک نتائج لے جا کے پہنچ چکا ہے جہاں دوسرے نہیں پہنچے. بہت فار سائٹڈ، بہت دور تک اس کی نگاہ جاتی. اور یہی جو دور تک نگاہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہی دراصل وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ صرف آج میں نہیں زندگی بسر کرتے، ہر چیز کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے پہننے کو، اپنے سونے کو، جاگنے کو، دنیا کے ہر کام کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کل اس کا کیا ملے گا، مجھے اس کا کل کیا فائدہ ہوگا. وہ آج کی کل کو نہیں دیکھتے. ان کے سارے ڈیسیژنز کل پر بیسڈ ہوتے ہیں، آگے کو دیکھتے ہیں. اور شارٹ سائٹڈ لوگ صرف آج کو دیکھتے، کوئی دور نظر نہیں آتا ان کو، صرف آج کو دیکھتے ہیں. آج کیا ہوگا میرا، اس وقت کیا ہوگا، ابھی میرا کیا موڈ ہے، اب میرا کیا دل چاہ رہا ہے. اسے جو موڈ کے غلام ہوتے ہیں، جو سست لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف اب اس وقت میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا موڈ نہیں، وہ کام نہیں کریں گے جو ان کے ذمہ ہے اسی وقت کرنا. لیکن ایک وہ شخص جو کل کو دیکھ رہا ہے، وہ مشقت میں ڈال کے اپنے آپ کو وہ کام کرے گا کہ نہیں، وہ دیر پا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اٹرنل ہے، مجھے اس کے لیے جینا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، وہ ان پر گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں، اعراض برت رہے ہوتے ہیں، توجہ ہی نہیں کر رہے، ان کو وہ نظر ہی نہیں آتے. بہت سے لوگ اکٹھے کہیں ہوتے ہیں، ایک شخص کی آسمان پہ نگاہ پڑتی ہے، دیکھو دیکھو ستاروں کو، دیکھو دیکھو بادلوں کو، دیکھو دیکھو ہوا کیسے چل رہی. اچھا دوسرے کچھ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ہاں چل رہی ہے نا، لے رہے ہیں ہوا، کھا رہے ہیں، ہاں بادل کی شیپ ہے نا، ہے بس ٹھیک ہے، بادل تو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، یہ کیا بڑی بات ہے. وہ اس سے سبق نہیں لیتے. اس شخص کو حیرانی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی نگاہوں کو کیا ہے، ان کے دلوں کو کیا ہے. یہ دل مردہ ہوتا ہے نا، یہ دلوں کو کیا ہے نظر ہی نہیں آتا، یہ خوبصورتی نظر ہی نہیں آ رہی، اس کے پیچھے بنانے والے کی قدرت محسوس ہی نہیں ہو رہی. تو متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل جاگتا ہے، کیونکہ تقوی دل میں لائٹ جلا دیتا ہے نا. یہ روزے فرض ہی اس لیے کیے گئے کہ وہ اندر روشنی کر دے. اور جب اندر روشن ہو جاتا نا تو روشنی آنکھوں کے ساتھ ہر چیز کو ایک اور طرح دکھاتی، ہر آواز کو مختلف طرح وہ سنتا ہے، ہر خبر کو وہ مختلف طرح لیتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں لیتا. اس کے سوچنے، سمجھنے، اینالائز کرنے، نتیجوں تک پہنچنے کا معیار بدل چکا ہوتا ہے. وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ پھر خاص بن جاتا ہے اور خاص الخاص بن جاتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. ينزل الماء بقدر الى الارض. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اندازے سے پانی کو زمین پر اتارتا ہے. نے بتایا تھا کہ اس کا جواب بل انت یا ربنا، کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو اس کا جواب obviously سب کے دل یہی پکار رہے ہیں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے. لا یزید، نہیں وہ زیادہ کرتا، فیغرق الارض، کہ ڈبو دے زمین کو، ومن علیہا، اور جو بھی اس پر ہے، انسان حیوان، ولا یقل فتجف الارض، اور نہ کم کرتا ہے کہ زمین خشک ہو جائے، وتذبل الحیات ویہلک من علیہا، اور زندگی چلی جائے اور جو اس پر ہیں وہ ہلاک ہو جائیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں کوئی چیز مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ. بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی اتارا ایک معلوم اندازے کے ساتھ. لِيُحْيِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تاکہ زندہ کرے ساتھ اس پانی کے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی ڈرائی ہونے کے بعد، کچھ نہ اگانے کی صلاحیت کے بعد. وَيُسْقِي بِهِ الْعِبَادَ وَالْبَهَائِمَ، اور پلائے اس کو بندوں اور جانوروں کو. وَلِيَدُلَّ عَلَى الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ، اور تاکہ وہ دلالت کرے دوبارہ جی اٹھنے پر، زندہ ہونے پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی وہ دلیل ہو. کس طرح؟ جیسے زمین بارش برستی ہے، خشک زمین سے پودے نکل آتے ہیں، اسی طرح اللہ کا حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا اور زمین سے انسان زندہ ہو کر نکلنے لگیں گے، بعث اور نشور ہو جائے گا. فالذی انشأ الحیات اول مرۃ،
کذالک یعیدھا سبحانہ، وہ جس نے پہلی بار زندگی کو پیدا کیا اسی طرح وہ اس کا اعادہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی. والذی اخرج الاحیاء اول مرۃ من الارض المیتۃ، وہ جس نے پہلی بار مردہ زمین سے زندوں کو پیدا کیا. کذالک یخرج الاحیاء منہا یوم القیامہ، اسی طرح وہ زندوں کو نکالے گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ. فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ مردہ شہر کو، مردہ زمین کو. کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے مرنے کے بعد. فسبحان من خلق هذه المياه العظیمہ، پاک ہے وہ جس نے ان عظیم پانیوں کو پیدا کیا. وصرفها في البلاد والعباد، اور پھیر دیا ان کو شہروں اور بندوں کی طرف. وجعل منها ما يجري في جب السماء، اور اس میں سے بعض وہ ہے جو آسمان کی فضا میں دوڑ رہا ہے. ومنها ما يجري على ظهر الارض كالانهار، اور اس پانی میں سے کچھ وہ ہے جو دوڑ رہا ہے زمین کی سطح پر نہروں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں. وما يستكن في باطن الارض، اور کچھ ساکن ہے سکون پائے ہوئے ٹھہرا ہوا رہ رہا ہے زمین کے پیٹ میں. وما يستقر في البحار، اور کچھ ٹھہرا ہوا ہے سمندروں میں. وما ينبع من الارض، اور کچھ نکل رہا ہے زمین سے. فسبحان من خلق الماء نوعا واحدا، پاک ہے وہ جس نے پانی کو ایک ہی نوع بنایا. وجعل منها الحار والبارد، اسی سے گرم اور ٹھنڈا بنایا. والحلو والمر، اور میٹھا اور کڑوا. والعذب والمالح، اور میٹھا اور نمکین. والساکن والجاری، اور ساکن اور جاری. والسائل والجامد، لیکوڈ اور فروزن جمع ہوا. ومنہم، یعنی کتنی شکلیں ہیں پانی کی اور قسمیں، ایک ہی پانی ہے لیکن کتنی شیپس. ومنہم ما یعیش فیہ ھذا النبات، اور اس میں سے کچھ ایسا ہے کہ جس میں یہ نباتات زندہ ہیں. وھذا الحیوان، اور حیوانات. ومنہ ما لا یعیش فیہ الا ھذا النبات وھذا الحیوان، اور اس میں سے کچھ ایسا ہے کہ نہیں جی سکتے اس میں مگر یہ نباتات اور یہ حیوان. کما فی البحار والانہار، جیسے کہ سمندروں اور دریاؤں میں ہے. کچھ مخلوق وہاں زندہ ہے اور کچھ اس کے بغیر زندہ ہے باہر اس پانی کے ساتھ. وسبحان من جعل من هذا الماء بحرین، اور پاک ہے وہ جس نے اس پانی سے دو سمندر بنائے. وجعل فیہما من المنافع والارزاق والنعم ما لا یحصیہ الا اللہ، اور بنایا ان دونوں میں، یعنی دو سمندر بنائے. پاک ہے وہ جس نے اس پانی سے دو سمندر بنائے اور بنائے ان دونوں میں فائدے اور رزق اور نعمتیں جن کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. وجعل لكل بحر طبیعتا، ہر سمندر کی اپنی ایک طبیعت بنائی. واحیاء، اور اس کے کریچرز یا اس کے اندر جو لیونگ ہیں. لا تعیش الا فی، جو اسی میں ہی رہ سکتے ہیں. وخلائق ومنافع تحصل منہما معا، اور مخلوقات اور منافع جو ان دونوں سے ساتھ ساتھ حاصل ہوتے. ان کی یعنی پانی کی نوع فرق ہے، قسم فرق ہے، لیکن اپنی اپنی وہاں پر لائف ہے اور ساتھ ساتھ وہ سب گرو کر رہے ہیں لیکن اپنا اپنا انوائرمنٹ ہے. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، اور دو سمندر برابر نہیں، دونوں کا مزاج فرق ہے، ایک پیسفک ہے ایک اٹلانٹک ہے. هذا عذب، اور پھر اس سمندر کے اندر بھی ایریاز ہیں کہ یہ میٹھا ہے اور آسانی سے اس کا پانی اترنے والا ہے، یعنی حلق سے. شرابہ، پانی اس کا. وهذا ملح اجاج، اور یہ ہے نمکین کڑوا. ومن كل تأكلون لحما طريا، ہر ایک سے تم کھاتے ہو گوشت تر و تازہ. وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور تم ان میں سے ایسے زیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، گھونگے اور موتی وغیرہ. وترى الفلك فيه مواخر، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ سمندر کا سینہ پھاڑ رہی ہیں. لتبتغوا من فضله، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم، میٹھا پانی ہے، فراتن پیاس بجھانے والا ہے، سائغن خوشگوار ہے، آسانی سے حلق سے اترنے والا ہے. سائغ کا عربی معنی ہوتا ہے سہل، ایزی. شرابہ، اس کا پینا، اس کو پی کر پیاس بھی بجھتی ہے اور آسانی سے حلق سے اتر. کچھ پانی ہوتے ہیں نا بھاری ہوتے ہیں،
جو حلق سے نیچے نہیں اترتے. وہذا ملح اجاج، اور یہ نمکین کڑوا. اور ہر ایک سے تم تر و تازہ گوشت کھاتے، یعنی میٹھے سے بھی گوشت نکلتا ہے اور کڑوے سے بھی، دونوں سے ہی غذا حاصل ہو رہی، اور دونوں سے ہی زیورات حاصل ہو رہے ہیں، اور دونوں پر ہی کشتیاں چل رہی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف طبیعتوں کی جگہیں انسان ہونے کے باوجود وہ فائدہ مند ہوتے ہیں. انسان کو دیکھنا ہی چاہیے کہ وہ ہر ایک سے کس طرح معاملہ کرے. جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پیش آتا ہے، یہ زمین کے حصے ہیں نا، پانی کے حصے، زمین کے مختلف مزاج ہیں، اسی طرح پانی کے مختلف مزاج ہیں، خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں. ایسے ہی جو بندے اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں نا، ان کے بھی مزاج ہیں. کچھ بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں، کچھ کڑوے ہوتے ہیں، کچھ سیدھے ہوتے ہیں، کچھ تیکھے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہوتے ہی ہیں، یہ تو ہے ان کے اندر. لیکن دونوں فی کلن خیر، ہر ایک میں خیر ہوتی ہے، لیکن ہم صرف اس کی خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں جو میٹھا ہو، اور جو نہ ہو اس کی خیر سے محروم کر لیتے ہیں اپنے آپ. لہٰذا پھر ہمارا علم بھی ادھورا رہ جاتا ہے، تجربہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے. حکمت اور وہ تمام چیزیں جو ہمیں ان دو طرح کی چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہیں، پھر وہ آدھی رہ جاتی ہیں. مشکل لوگوں سے بھی گزارا کرنا سیکھیے. سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، زمینوں کا فرق ہوتا ہے، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے. تو بس سمجھ لیں نا، یہ فلاں اس زمین سے اس جگہ سے ہے تو ایسا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص اپنی اس ویکنس پہ قابو نہ پائے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیابی اس کے لیے ہے جو اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالتا رہے. کچھ لوگوں کے اندر ہے ہی نہیں، جیسے وہ اشج عبد القیس تھے تو ان کے اندر تو قدرتی طور پر وہ حلم اور نرمی اور بردباری اور آہستگی، انات، وہ سب کچھ تھا. کچھ کے اندر جلد بازی ہوتی جو ان کے باقی قبیلے میں تھی. تو انہوں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قدرتی طور پر تمہارے اندر ہے. کچھ کے اندر قدرتی طور پر ہوتی، کچھ کو محنت کرنی پڑتی اور وہ چیزیں اپنانی پڑتی، اور دونوں ہی کے لیے خیر ہے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کی پرسنالٹیز کتنا فرق ہے، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں، دونوں میں ہی خیر ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہے. تو اس فرق کو زمین کے اندر، رات اور دن کے اختلاف کے اندر، سردی اور گرمی کے اندر، لوگوں کے مزاج کے اندر سمجھنے کی کوشش کیجیے. تعلقات بھی اچھے رہیں گے اور اپنے آپ کو بھی آرام میں رکھیں گے. جب کچھ ناگوار صورتحال پیش آئے تو کیا کہیں اپنے آپ کو، یہ تو ہے ہی ایسا، اس نے تو کرنا ہی تھا. یہ اب شیر تو شیر ہے، اس کے آگے کھڑے ہوں گے تو اس نے تو کھانا ہی ہے. بچنا کس کو ہے؟ سانپ کو دیکھ کے بچنا کس کو ہے؟ خود بچنا ہے نا. اپنے اندر ریزسٹنس پیدا کریں، اپنا امیون سسٹم بہتر کریں. جراثیم نہیں مار سکتے سارے آپ، اپنے روم کے تو انسیکٹ کلر مار کے اسپرے کر کے ختم کر لیں گے، باہر کی فضا کا کیا ہوگا؟ تو مطمئن وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو تو اس کی مخلوق کو پہچان جائیے. تو پیچھے بات ہوئی کہ جو اس کی مخلوق کو پہچانے، وہ جاہل ہے جو مخلوق کو نہ پہچانے اللہ کی. تو انسانوں کی پہچان، حیوانوں کی پہچان، ان کے خصائص، ان کے مزاج کی پہچان، یہ بھی ایک علم ہے. اس پر بھی توجہ دیجیے. صرف اپنی ذات ہی کی فکر میں نہ لگے رہیے، اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کے دوسروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھ کر حکمت کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق معاملہ کریں. اور یہ ہر ایک کے لیے، صرف ایک کے لیے نہیں ہے کہ ایک ہی بس مزاج کو سمجھتا رہے. سبھی کو سمجھنا چاہیے. جب دو طرفہ سمجھ ہوتی ہے تو بہت اچھی زندگی ہوتی ہے. جب صرف ایک طرفہ ہوتی ہے تو پھر تلخی تو ہوتی ہے زندگی میں، لیکن انسان پھر بھی گزارا کر لیتا ہے، ورنہ تو گزارا مشکل ہے. یہ ساری نشانیاں مخلوق کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم شکر گزار ہوں، سمجھدار ہوں. وَمِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَجَائِبِ مَخْلُوقَاتِهِ هَذِهِ الْبِحَارُ الْعَظِيمَةُ الْمُكْتَنِفَةُ لِأَقْطَارِ الْأَرْضِ وَالْمُحِيطَةِ بِهَا. اور اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے اور اس کی مخلوقات کے عجائب میں سے ہیں یہ سمندر جو بہت بڑے ہیں، جو گھیرے ہوئے ہیں زمین کے کناروں کو، اقطار کو، والمحیطۃ بها، اور اکتناف سمیٹنے کو کہنی، اس کو سمیٹے ہوئے ہیں اور گھیرے ہوئے ہیں، یعنی چاروں طرف زمین میں پھیلے ہوئے ہیں. حتی ان المکشوف من الارض بالنسبۃ الی الماء کجزیرۃ صغیرۃ فی بحر عظیم، یہاں تک کہ زمین کا وہ حصہ جو کھلا ہے یا نظر آ رہا ہے خشکی اس کی، کیونکہ سمندروں کے نیچے طے تو نہیں نظر آتی، لیکن زمین کی جو خشکی نظر آ رہی ہے وہ پانی کے مقابلے میں ایک بس جزیرہ یا آئی لینڈ کی طرح ہے اس بڑے سمندر کے اندر. یعنی یوں سمجھے کہ زمین کا یہ کرہ یا یہ پلانٹ پانی کا گولا ہے، باہر سے سطح سے اس کے اندر کہیں کہیں خشکی کے پیچز ہیں.
تو زیادہ پانی ہے. وبقیت الارض مغمور بالماء، اور باقی زمین ڈھانکی ہوئی ہے پانی سے، گھری ہوئی ہے پانی سے. فالارض فی البحر کبیت فی جملۃ الارض، تو زمین سمندر میں ایسے ہی ہے جیسے گھر ہوتا ہے ساری زمین کے اندر، یعنی پلانٹ کے اوپر خشکی بس ایک گھر کی طرح ہے اور باقی سمندر ہے، یعنی آپ سمندر کے اندر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پانی میں گھرے ہوئے رہ رہے ہیں. That's it. اگر کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہہ لے. السلام علیکم استاذہ. شروع میں بات ہوئی نا کہ سخت دل جو ہوتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں اللہ کے ذکر کو، قبول نہیں کر پاتے ہیں، اور کئی دفعہ دلوں کی سختی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ٹھوکر کھا کے بھی نہیں سنبھلتے ہیں، اور اس کیفیت سے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی نکال سکتا ہے. اس لیے دلوں کی بچاؤ اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.